الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم النبیین الذی ارسلہ اللہ مبینا لکتابہ الحکیم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم تفسیر رجوع الی القرآن میں۔ قرآن مجید اس رب ذوالجلال والاکرام مالک الملک اور احکم الحاکمین کا کلام ہے کہ آسمان کے ستارے، سورج کی روشنی، چاند کی چمک، ستاروں کی جگمگاہٹ، زمین کی وسط اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی عظمت و رفت اور کبریائی و جلالت کا گواہ ہے، اور اس کا کلام انداز متکلم کی عظمت و شان سے لگایا جاتا ہے۔ اس معیار اور پیمانے کے مطابق یہ کلام پاک تمام مخلوقات کے کلام سے بلند اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ خود اسے نازل کرنے والی ذات نے فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سورۃ حشر۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پھٹا جاتا ہے۔ انسانی دل کی پہاڑوں کی قوت طاقت کے مقابلے میں بھلا کیا حیثیت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور رحمت کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا اس افشردہ نور کے نازل کرنے کے لیے انتخاب فرمایا، اور انہیں اس کے بعد تحمل کی استعداد اور صلاحیت عطا فرما دی۔ پھر کائنات کے اس امام اور سب سے بڑے قاری نے جب اسے پڑھا تو زمین و آسمان وجد میں آ گئے، فرشتے دم بخود رہ گئے، جنوں کے لبوں پر سکوت کی مہریں لگ گئی اور انسان جھک جھک پڑے۔ دریا کا جوش رک گیا، طوفان تھم گیا، دریا کا جوش رک گیا، طوفان تھم گیا، جو تھا جہاں لرز کے اس پہ جم گیا۔ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، 5027 اس کا نمبر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن مجید کے پڑھنے اور نہ پڑھنے والے میں جو فرق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مثالوں کے ساتھ اس طرح سے واضح فرمایا، المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ، کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کالاترجۃ، تو اس کی مثال نارنگی یا سنگترے جیسی ہے، طعمھا طیب، اس کا کھانا بھی پکیزہ، وریحھا طیب، اور اس کی خوشبو بھی اچھی، والمؤمن الذی لا یقرؤون القرآن ویعمل بہ، اور جو مومن لا یقرؤون القرآن، قرآن نہیں پڑھتا، ویعمل بہ، اور اس پر عمل کرتا ہے، کالتمرۃ طعمھا طیب ولا ریح لہا، تو اس کی مثال کھجور کے جیسی ہے کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور منافق کی مثال وہ جو یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتا ہے، کالریحانۃ ریحھا طیب، وہ اس پھول کے جیسا ہے یا اس کی مثال ایک پھول کے جیسی ہے، کالریحانۃ ریحھا طیب، اس کی مثال پھول جیسی ہے کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، وطعمھا، اور اس کا کھانا مر، کڑوا ہے، ومثل المنافق الذی، اور منافق کی مثال یعنی اس منافق کی مثال، لا یقرؤون القرآن، جو قرآن نہیں پڑھتا، کالحنظلۃ، اس کی مثال تمے جیسی ہے، طعمھا مر، اس کا کھانا بھی کڑوا ہے، او خبیث وریحھا مر، اس کا کھانا
کڑوا ہے اور خبیث ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ بھی کڑوی ہے۔ یعنی وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، نارنگی یا سنگترے کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ بھی لذیذ اور خوشبو بھی عمدہ ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کھجور کی طرح کا ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے پھول کی مانند ہے کہ اس کی خوشبو تو عمدہ ہے مگر ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا تمے کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ کڑوا اور ناپسندیدہ ہے اور اس کی خوشبو بھی کڑوی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کا نمبر ہے 2699۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نفس عن مؤمن قربتن من قروب الدنیا، جو کوئی کسی مومن کی تکلیف دور کرے دنیا کی تکلیفوں میں سے، نفس اللہ عنہ قربتم من قراب یوم القیامہ، تو اللہ تعالی اس کی پریشانی دور کرے گا قیامت کی پریشانیوں میں سے۔ یعنی جو کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو شخص طلب علم کے راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان بنا دے گا۔ اور جو لوگ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اسے سیکھیں اور سکھائیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا کتنی بابرکت بات اور کتنی بابرکت مجلس جس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، ایک بات یاد رہے، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، شفاعت کا زینہ، شفا کا وسیلہ، علوم و فنون کا سرچشمہ اور حکمت اور معرفت کا منبع بنایا۔ اس کی ضیاء پاشیاں زندہ دلوں کو روشنی اور مثبت ذہنوں کو جلا بخشتی ہے، اسی لیے باری تعالیٰ نے اسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہنما، الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، الکتاب الحکیم، حکمتوں سے بھری کتاب، ھدی و شفاء، اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا، الکتاب المبین، روشن کتاب، لعلی حکیم، بڑی فضیلت اور حکمت والی کتاب، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، وہ بڑے رتبے والا قرآن جو کتاب محفوظ میں لکھا ہے، اور قرآن مجید فی لوح محفوظ، عظیم الشان قرآن جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، قرار دیا۔
نزول قرآن کے آغاز ہی سے اس کی تعلیم و تفہیم اور نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ بإذن اللہ روز محشر تک جاری و ساری رہے گا۔ ہر ذی فہم اس کتاب کے متعلق کچھ کہہ کر، ہر صاحب قلم کچھ لکھ کر، ہر ذی شعور کچھ سمجھ کر، ہر صاحب علم کچھ سمجھا کر، اور ہر طابعی کچھ چھپوا کر اسے اپنے لیے باعث صد افتخار بناتا ہے، اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے۔ اسی سعادت کے حصول کے لیے محدثین کرام رحمہ اللہ علیہم نے کتب احادیث میں تفسیر قرآن، فضائل قرآن اور قرات وغیرہ کے ابواب قائم کیے ہیں، جبکہ یہ کتب قرآن مجید کی زندہ تعبیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ علماء امت نے مختلف ادوار میں قرآن کریم کے مضامین کی تفسیر کی، اور اس میں بیان کردہ احکام اور حکم، معنی اور بیان، دلائل و براہین، اصول و مبادیات، حادثات و واقعات، تجوید و قراتوں کا اختلاف، وجوہ اعراب، لہجوں کی اقسام، مضامین قرآن، حتیٰ کہ جغرافیائی اعتبار سے مقامات اور تاریخی اعتبار سے شخصیات کے متعلق گراں قدر تصنیفات رقم کی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیروں میں سے اکثر کسی نہ کسی امتیازی خصوصیت کی حامل ہیں، جو اہل علم کے نزدیک بہت دقیق اور مسلمہ ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق۔ کچھ تفاسیر محض عقلی اور فلسفی موشگافیوں کے تناظر میں لکھی گئی ہیں، اس لیے تفسیر قرآن کا سب سے بہتر اسلوب وہی ہے جس میں خود قرآن، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ اعظام رحمہ اللہ علیہم اور سلف صالحین کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صرف فضیلت ہی بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس کی تفسیر اور تشریح کی اور اس کا مفہوم بھی سمجھایا، کیونکہ یہ آپ کے فرائض میں سے تھا۔ قرآن مجید کے 4 مقامات پر آپ کے فرائض منصبی کے ضمن میں تعلیم کتاب و حکمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورۃ نحل۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل کیے گئے ہیں ان کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کریں، اور تاکہ وہ غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت در حقیقت قرآن مجید ہی کی اجمالی تفصیل، اطلاق کی تقیید، عموم کی تخصیص اور احکام و مسائل کی تشریح ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حدیث اور سنت نبوی قرآن مجید کے متن کی تفسیر ہے، کیونکہ آپ کا ہر ارشاد اور ہر عمل قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کے بارے میں ضرورت محسوس فرماتے تو اس کا مفہوم واضح فرما دیتے، یا کسی کو آیت کریمہ کے سمجھنے میں کوئی اشکال پیش آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے اپنی تشفی کر لیتا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ تفسیر کا علم حاصل کرنا سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم بھی دیا ہے۔ تفسیر کا علم نہایت مقدس اور مبارک بھی ہے، اور انتہائی احتیاط کا متقاضی بھی، کیونکہ اس کا موضوع کتاب اللہ ہے، اور اس سے مقصود و مطلوب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا صحیح علم حاصل کر کے اس کی اطاعت بجا لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز ہو سکے۔ مسلمانوں کی علمی ترقی کا پہلا کارنامہ قرآن مجید کی تفسیر ہی کی صورت میں سامنے آیا، اور انہوں نے اس کے الفاظ اور احکام اور ان سے مسائل اور اس کے استخراج میں اپنی عمروں کو کھپا دیا۔ انہوں نے تفسیر قرآن سے متعلق ہر شعبے میں ایسے وسیع اور قیمتی ذخائر چھوڑے ہیں کہ سابقہ ادیان و مذاہب کے لوگوں کے ہاں اپنی مذہبی کتب کے حوالے سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اور پھر عہد صحابہ سے اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کی تفسیری خدمات جو تھی وہ انجام دی، خصوصاً خلفائے راشدین کا تفسیر قرآن میں بہت
بلند مقام ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی تفسیر سے خصوصی شغف تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی روایات کا ذکر کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ میں نازل ہونے والی ہر صورت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی ہر ایک نازل شدہ آیت کے متعلق میں جانتا ہوں کہ یہ کن کن کے بارے میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ شوق ہوتا ہے علم کا۔ اور اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کسی کو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہونے میں قطعی دریغ نہیں کروں گا، خواہ طویل سفر مجھے طے کر کے جانا پڑے، یعنی خواہ کتنا ہی طویل سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تفسیر کے باب میں ایک بہت اونچا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ترجمان القرآن کے منصب پر فائز تھے۔ آپ نے ان کے لیے دعائیں فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ انہیں دین میں فقاہت نصیب فرما، اے اللہ انہیں حکمت و دانش سکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تفسیر میں آپ کے مقام اور مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ ابن عباس قرآن مجید کے بہترین مفسر ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قرآن مجید کی جو تفسیریں منقول ہیں، اور بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتابی صورت میں بھی لکھی گئی تھی، اور ان میں سے تفسیر ابن عباس اور تفسیر ابی بن قعب رضی اللہ عنہ اب تک موجود ہیں۔ یہ زیادہ تر مفرد اور غریب الفاظ کی تشریح، آیات و احکام سے متعلق احادیث یا بعض آیات کی فقیہی نقطہ نظر سے تفسیر و تشریح پر مشتمل ہیں۔ پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین نے اس میں گراں قدر خدمات انجام دی، پھر تیسری صدی، پھر چوتھی صدی، اس کے بعد 5ویں صدی، پھر 6ٹھی صدی، پھر 7ویں صدی، پھر 8ویں صدی۔ 8ویں صدی ہجری کی کتب تفسیر میں اگرچہ حافظ عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ ان کا بڑا نام ہے، لیکن ان سب میں جو سبقت لے گئے وہ کون تھے؟ امام ابن کثیر، جن کی کتاب ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، جن کی تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر سب سے بہترین تفسیر ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک یہ بڑا المیہ ہے کہ بار بار ہم پر ایسے دور گزرے ہیں کہ پوری انسانیت کو زیادہ راستی عدل دکھانے والے ہم حاملین قرآن اور مشل برادران حق خود طرح طرح کے اندھیروں میں بھٹک جاتے رہے ہیں، دنیا بھر سے پسند کر کے سمیٹے ہوئے اندھیرے، نور ہدایت کو بیچ کر خریدے ہوئے اندھیرے، اور خود ایجاد کردہ اندھیرے۔ ایسے ہر دور میں ہمیں ٹامک ٹوئیاں مارتے دیکھ کر قرآن ہمیں پکارتا رہا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سورۃ التکویر۔ پھر مجھے چھوڑ کر کدھر بہہ کے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو۔ آج پھر ہم ایک ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں جو ظلمات بعدها فوق بعد، سورۃ نور، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک پر ایک چھایا ہوا کا منظر پیش کر رہا ہے، اور جدید مادہ پرست باطل فلسفوں کے اندھیرے میں اتفاقاً جدھر کہیں ذاتی مفادات کا کوئی ادنا سا اڑتا ہوا ذرہ کسی جگنو کی طرح چمک دکھاتا ہے نا، ہم اندھا دھند ادھر ہی لپک جاتے ہیں، مگر اچانک وہ لمحہ بار کی چمک غائب ہو جاتی ہے اور ہم پھر اندھیروں کی چمک میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی اس غلط روش کا احساس کریں؟ ہم اپنے آپ کو ازسر نو پہچان کر فخر و مسرت سے یہ شعور تازہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے نور سے دنیا میں کرن کرن اجالا کر دینے کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ المائدہ۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب آ چکی ہے، اس کا پیغام پہنچانے کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ ہم دوسروں کے پیچھے بھٹکنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی قیادت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اگر ہماری سوئی ہوئی غیرت جاگ اٹھے، ہماری حمیت حرکت میں آ جائے اور قرآن سے ہمارا رشتہ وفا استوار ہو جائے تو تہذیبوں کے تصادم کے اس دور میں
قرآن ہماری تلوار بھی ہے اور ہماری ڈھال بھی۔ قرآن کے حقائق کو اسلحہ بنا کر اگر ہم عصر حاضر کے فرعونوں اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور ان سب باتوں سے پہلے یہ از بس ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھیں اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ قرآن مجید کے مطالعہ اور اس سے استفاد کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کیا ہے، یعنی قرآن مجید کا تعارف بزبان قرآن حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد یہ معلوم کیا جائے کہ اس کا منبی اور سرچشمہ کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کس نے نازل فرمایا ہے۔ پھر یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کیوں آیا ہے، یعنی اس کا مقصد نزول اور اس کی آمد کی غرض و غایت کیا ہے، اسے کس نے نازل فرمایا۔ تعارف ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ انسانوں تک براہ راست اور بلا واسطہ پہنچا ہے یا کسی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر بالواسطہ پہنچا ہے تو اس واسطے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب تک ان باتوں اور قرآن کریم کا بنیادی تعارف حاصل نہیں ہوتا، اس سے صحیح استفادہ اور اس کے اثرات اور برکات اور ثمرات سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مدرجہ ذیل جوہری خصوصیات ہی اس کا تعارف ہے۔ نمبر 1، قرآن ایک یقینی، قطعی اور غیر مشتبہ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ قرآن کی سب سے اہم اور اساسی خصوصیت اور امتیاز اس کا یقینی اور لا ریب ہونا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ بقرہ۔ اس میں کسی شک و شبہ کی متعلق گنجائش نہیں ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ یونس کے اندر وَتَفْصِیلَ الْکِتَابِ لَا رَیْبَ فِیہ لَا رَیْبَ فِیہ مِن رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ یہ قوانین و احکام کی تفصیل اور بیان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ سورۃ حامیم سجدہ۔ یہ نہایت وقیح کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے۔ حکیم 114 صفات کی طرف سے اتاری گئی ہے، یعنی حکمت والے تعریف کیے گئے کی طرف سے یہ اتاری گئی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ ہود کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے جس کی آیات مضبوط کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل حکیم باخبر ذات کی طرف سے کی گئی ہے۔ نمبر 2، قرآن محکم اور مفصل ہے۔ اس میں دین کے اصول اور کلیات بیان کیے گئے ہیں اور وہ علم جو انسان کی دنیاوی اور آخروی کامیابی و کامرانی کے لیے ضروری ہے، وہ نہایت واضح اور مفصل طریقے سے صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ سورۃ انعام افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا۔ کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم چاہوں حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ اعراف کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم سے کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور فرمایا تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ، سورۃ لقمان۔ یہ ایک محکم کتاب کی آیات ہیں۔ نمبر 3، قرآن حق اور باطل کی امتیازی کسوٹی ہے۔ فرمان الہی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر امتیاز کرنے والی کتاب اتاری ہے تاکہ وہ جہان والوں کو آگاہ کر دے۔ قرآن مجید میں ایمان و کفر، ہدایت و ضلالت، حق و باطل، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط، حلال اور حرام، یقین و ظن، توحید اور شرک میں قیامت تک کے لیے ایسا فاصلہ اور فرق قائم کر دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی ادنا سا احتمال اور کمزور سے کمزور سا شک بھی باقی نہیں چھوڑا، تاکہ جسے ہلاک اور تباہ ہونا ہے وہ حجت تمام کے بعد تباہ و برباد ہو، اور زندہ رہنے والا
تمام حجت کے بعد زندہ رہے، سورۃ انفال۔ پھر اس کے بعد قرآن صاحب کا کتابوں کا مصداق اور نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، سورۃ المائدہ۔ اور ہم نے آپ کی طرف بامقصد کتاب اتاری ہے جو سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی اور ان کے مضامین کی نگران و نگہبان ہے۔ قرآن نگران و نگہبان اس لیے ہے کہ دین کے اصول و کلیات تمام کتب و سماوا اور آسمانی تعلیمات میں یکساں اور مشترک ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا شارع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ وان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورۃ الشورى۔ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی، یہ کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا سورۃ انبیاء کے اندر ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک تمہارا یہ طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، یعنی تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔ قرآن سے پہلی کتابیں اور صحیفے اپنے اپنے وقت کے لیے تھے اور اس کا ایک حصہ تھے، اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں فرمایا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ کی پوری کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ صحیفے ایک خاص وقت تک محفوظ رہے مگر بعد میں محفوظ نہ رہ سکے اور تحریف اور تغیر کا شکار ہو گئے۔ قرآن دائمی صحیفہ ہے اور آخری کتاب ہے، اس میں دین کے تمام اصول و ضوابط کامل شکل میں پوری طرح آگے ہیں۔ اسی لیے فرمایا سورۃ المائدہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دستور زندگی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت یعنی شریعت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور ضابطہ حیات پسند کر لیا۔ اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید وہ آئینہ ہے جس میں مختلف عقائد، افکار و خیالات، متفرق اخلاق و اعمال اور سیرت و کردار کے لوگ اپنا اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کسوٹی اور میزان پر اپنی اپنی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ اس میں کہیں اشارتاً، کہیں صراحتاً، کہیں پچھلے اشخاص اور گزشتہ قوموں کے حالات کے پیرائے میں اور کہیں براہ راست قرآن کے مخاطب افراد کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورۃ الانبیاء۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ امام ابو عبداللہ محمد بن نصر انہوں نے اپنی کتاب قیام اللیل میں جلیل القدر تابعی اور حلیم و بردباری میں ضرب المثل سردار احنف بن قیس کا ایک عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کیا جس سے اس آیت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور سلف کے زاویہ نگاہ کا بھی پتہ چلتا ہے اور تدبر قرآن کے اسلوب پر روشنی پڑتی ہے۔ حضرت احنف بن قیس ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ انہیں یہ آیت سنائی دی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورۃ انبیاء۔ یہ آیت سن کر وہ چونک پڑے اور فرمایا ذرا قرآن مجید تو لائیں، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کس درجے میں ہوں، کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور میری کن سے مماثلت یا مشابہت ہے۔ قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ بھی آیا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورۃ الفرقان۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کر کے رات گزارتے ہیں۔
پھر انہوں نے قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ پڑھا جو راتوں کو اپنے بستروں سے الگ ہو کر اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور وہ لوگ بھی سامنے آئے جو راتوں کو تھوڑا سا سوتے ہیں اور سحری تک اپنے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والوں اور کبیرہ گناہوں، فواحش و منکرات سے بچنے والوں کا تذکرہ پڑھ کر وہ کہنے لگے میرا تو ان لوگوں میں شمار ہی نہیں ہے۔ پھر ورق گردانی کی تو قرآن میں کلمے کا انکار اور تکبر کرنے والوں اور اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر سے ناخوش اور بتوں کی یاد سے خوش ہونے والوں، بے نماز، کھانا نہ کھلانے والوں اور قیامت کا انکار کرنے والوں کا ذکر پڑھ کر فرمانے لگے اے اللہ ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ اب وہ اپنے تذکرے کی تلاش میں قرآن پڑھتے پڑھتے ان آیات پر رک گئے۔ سورۃ توبہ۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے، یعنی کبھی کسی نے نماز بھی پڑھی اور گانا بھی سن لیا، حج بھی کیا اور کہیں پر جھوٹ بھی بول دیا، کہیں پر دھوکہ بھی دے دیا، استغفر اللہ بھی کہا اور ملاوٹ بھی کر لی، یعنی کچھ عمل اچھے اور کچھ عمل برے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو کہنے لگے امید ہے اللہ ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا ہاں ہاں بے شک یہی میرا تذکرہ ہے، یعنی میرا تذکرہ، میرا شمار انہی لوگوں میں ہے جن کے ملے جلے اعمال ہیں، جو کبھی نیک عمل کرتے ہیں تو کبھی غلطی اور گناہ بھی کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایک معجز کتاب ہے، اس نے اپنے معجز ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ان لوگوں کو دعوت مقابلہ دی ہے جنہوں نے اس کے کلام الہی ہونے کا کتاب الہی ہونے کا انکار کیا ہے یا اس میں شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں۔ قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ اے نبی فرما دیجئے اگر سارے آدمی اور جنات مل کر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں تب بھی اس طرح کا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا کہ اس کتاب جیسی، یعنی جنوں اور انسانوں کو چیلنج کر دیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، یعنی اس قرآن جیسا کوئی قرآن لاؤ۔ کن لوگوں کو؟ جو قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے کلام الہی ہونے کے بارے میں شک ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب تم بھی بنا لاؤ۔ پھر اس میں تخفیف کی اور فرمایا، یعنی پہلے پورے قرآن یعنی پوری کتاب کے جیسی کتاب لانے کا چیلنج تھا، پھر اللہ کو پتا تھا نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس میں آسانی کر دی گئی، تخفیف فرما دی اور فرمایا سورۃ ہود ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے قرآن گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی لے آؤ۔ یعنی پہلا چیلنج اللہ نے کیا دیا کہ اس کتاب جیسی کتاب لے آؤ، اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لاؤ، لیکن یہ چیلنج بہت مشکل تھا، اس میں آسانی کر دی گئی کہ چلو اس قرآن جیسی اس کتاب جیسی کتاب تو نہیں بنا سکتے، تو اس کے اندر جو 114 صورتیں ہیں تم ان 114 صورتوں کے جیسی صرف 10 صورتیں بنا لاؤ۔
اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب خود سے گھڑی ہوئی ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی نہیں، تو پھر تم اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن جن کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ پھر اگر یہ تمہاری بات نہ مانے تو یقین کر لو کہ یہ صرف اللہ کا علم لے کر اترا ہے۔ پھر اس کے اندر مزید تخفیف کر دی اور تخفیف کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ یونس ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے یعنی قرآن کو یوں ہی جھوٹ موٹ بنا لیا ہے؟ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ یعنی پہلے دیکھیے قرآن کے جیسی کتاب نازل ہونے کا چیلنج ہوا، اس کے بعد آسانی کر دی گئی، کہا 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ، پھر مزید آسانی کر دی اور کہا اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ دیکھیں اگر کوئی آپ کو دلیل دے، بنا دلیل آپ کے ساتھ بات کرے قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ کیا کہنا ہے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل دو۔ یہاں پر بھی دلیل کی بات آئی کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اور پھر اللہ کا یہ چیلنج کہ جن جن کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، یعنی اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں، جو تمہارے شریک ہیں، جن کو تم اللہ کے سوا مددگار مانتے ہو، خواہ وہ جنوں سے ہیں خواہ وہ انسانوں سے ہیں، سب کو بلا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات سے نوازا تھا جو ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل بن سکتے تھے۔ چونکہ ان کی نبوت اور رسالت ایک محدود وقت اور ایک مخصوص قوم کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کے معجزات ان کے ہاتھوں ظاہر ہوتے اور ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ عالمگیر اور دائمی ہے، یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برقرار رہے گی، اس لیے آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہنے والا تھا۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ کا دور تھا تو تب سائنس اور طب کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزے دیے کہ وہ کوڑی کے مرض کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھے کا علاج کرتے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن کس طریقے سے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی ان کا اپنا کمال نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور تب اس وقت کے سائنسدانوں نے ان معجزات کو دیکھ کر کہ یہ جو معجزات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ کا دور تھا تب جادوگروں کا زور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی اسی طرح کے دیے گئے تھے جس سے جادوگر عاجز آ جائیں۔ تو ایسے ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر عاجز آ گئے کیونکہ وہ جادو کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر یعنی اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ تب فرعون نے ان سب کو مروا دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، عرب کے جو لوگ تھے نا وہ بہت فصیح و بلیغ تھے، یعنی تب ادب کا دورہ تھا۔ جو عرب تھے نا وہ اتنے فصیح و بلیغ تھے، اتنے ذہین تھے کہ وہ اگر کسی ایک مجلس ایک محفل میں بیٹھے ہوتے تو حروف تہجی کے ایک لفظ کے ساتھ 200-300 شعر ایک مجلس میں وہ پڑھ لیتے تھے خود سے بنا کر، یعنی اتنے ذہین تھے۔ تب ایسا معجزہ چاہیے تھا جو ان کو عاجز کر دیتا، اور قرآن ایسا معجزہ تھا جس نے یعنی عرب کے جو لوگ تھے ان کو خود پر بڑا مان تھا کہ ہم بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، ہم بڑی مبلغ قوم ہیں، یعنی انہیں اپنے علم پر بڑا مان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کر کے یہ چیلنج دے دیا، اپنے نبی پر قرآن نازل کیا اور ان کو چیلنج دے دیا کہ بہت علم والے بنتے ہو نا، تو آؤ پھر ذرا یہ پہلا
سورت بقرہ کا پہلا چیلنج الف لام میم سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اگر تم اتنے ہی علم والے ہو تو آؤ ذرا ان 3 لفظوں کا مطلب بتا دو. پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیے، اس جیسی کتاب بنا لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ. پھر کہا کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ. تو نہ 10 صورتیں بن سکی، نہ ایک صورت بن سکی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی قیامت تک باقی رہنی تھی، اس لیے آپ کو معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا جو قیامت تک باقی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا. یعنی یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا نمبر ہے 4981. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کی بنا پر لوگ ایمان لا سکتے تھے، اور جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہ ایک ایسی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی ہے. اس لیے جب آپ سے معجزات کا مطالبہ کیا گیا تو ارشاد باری تعالیٰ نازل ہوا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. سورۃ العنکبوت. کیا یہ بطور نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کامل کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور یاد دہانی یعنی نصیحت ہے جو ایمان رکھتے ہیں. پھر اہل کتاب اور مشرکین کو قرآن کا مثل لانے کا چیلنج کیا گیا. پھر یہ 10 صورتوں یعنی یہ جو چیلنج تھا 10 صورتوں تک محدود ہو گیا، پھر صرف ایک صورت کی مثل رہ گیا. حق تو یہ ہے کہ کوئی کلام یا کتاب قرآن یا اس کی مثل نہیں لا سکتی. یعنی قرآن یا اس کی کسی صورت کی مثل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اعجاز کے تمام پہلوؤں اور اس کی تمام خصوصیات کی ہم. قرآن صرف اپنے الفاظ اور تراکیب، ساخت و بلاغت ہی کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرح اپنے الفاظ اور تراکیب اور فصاحت و بلاغت میں لاثانی ہے، بے مثل ہے اور معجزہ ہے، اسی طرح اپنے معنی اور مضامین، اپنی غیبی معلومات، حقائق، ابدی اور اپنی پیش کی ہوئی دینی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور مدنی اجتماعی تعلیمات میں بھی سراسر معجزہ ہے، حتیٰ کہ اپنے اثرات و نتائج، انقلاب انگیزی اور پیش گوئیوں میں بھی لاجواب ہے. اگر صرف الفاظ اور ترکیب میں جو اس کے اعجاز کا محض صرف ایک پہلو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا تو اس کے اعجاز کے تمام پہلوؤں کا مقابلہ بھلا کس کے بس کی بات ہو سکتی ہے؟ اعجاز قرآن کے چند گوشے. قرآن مجید کا سب سے بڑا بنیادی اعجاز کیا ہے؟ اس کا ایک مکمل دستور حیات اور نظام زندگی پیش کرنا. قرآن حکیم نے ایمان، عقائد، افکار، نظریات، اقتصاد و معاشیت، امارت و مشاورت، نظامت، عدالت، معاشرت، معاملات، علم و عمل، غرض یہ کہ دین اور دنیا کے ہر گوشے کے بارے میں ایسا آخری ہدایت نامہ اور نظام عمل پیش کیا ہے کہ اس سے زیادہ محکم اور مستحکم اور جامع، واضح اور نافع ہدایت نامہ دنیا میں آج تک پیش نہیں کیا جا سکا. اس سے پہلے کے ادیان اور الہامی کتابیں چونکہ اپنے وقت کے ساتھ محدود اور مخصوص تھی، اس لیے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ بھی اس کے مقابلے میں ناقص ہیں. اس نے انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی، جسمانی اور روحانی، معاشی اور معاشرتی، تہذیبی اور تمدنی، عدالتی اور تجارتی، سیاسی اور عمرانی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں اس نے ایسے احوال اور کلیات پیش کیے ہیں کہ اب ان میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی قسم کی ترمیم، کسی قسم کی تنخیص، کسی قسم کے تغیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن اپنے کمالات اور استیعاب بھی حد امکان سے باہر ہے. قرآن کے اعجاز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن اپنی مثال آپ ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے. قرآن کے حقائق و معارف. قرآن کا دوسرا عظیم اعجازی پہلو کیا ہے؟ اس کے بے پایاں علوم، معارف، حقائق و دقائق. انسان کا علم جس قدر بھی ترقی کرتا جائے گا
اور اس کی آنکھوں سے جتنے پردے اٹھیں گے قرآنی علوم و معارف اسی قدر نکھر کر سامنے آتے جائیں گے۔ مشہور فرانسیسی محقق ہے ایک، جس کا نام ہے موریس بوکائے۔ اس کی کتاب ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، یعنی اردو ترجمے کے ساتھ چھپی ہے بائبل، قرآن اور سائنس۔ محقق یعنی موصوف نے اس کتاب کے باب اول میں لکھا ہے، ان سائنسی خیالات نے جو قرآن کے ساتھ زیادہ مماثلت رکھتے ہیں مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی تحریر میں جو 13 صدیوں سے بھی پہلے ظاہر ہوئی اور جس میں انتہائی مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں، میرے لیے یہ ممکن ہوگا کہ میں اس میں ایسے بیانات تلاش کر لوں گا جو جدید سائنسی معلومات سے کلی طور پر ہم آہنگ ہوں گے۔ اور کتاب کے آخر میں لکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے زمانے کی معلومات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ناقابل تصور معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے بہت سے وہ بیانات جو سائنس سے متعلق ہیں کسی بشر کا کلام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات مکمل طور پر صحیح ہے کہ قرآن کو وحی آسمانی کا اظہار سمجھا جائے۔ یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں ان حقائق اور اشیاء کا تذکرہ ہوا ہے جن کا تعلق تاریخ، جغرافیہ، طبیعت، فلکیات، اجرام فلکی، علم حیات، انسان کی تخلیق اور اس کے جسم کی تکوین و ترکیب اور دوسرے ایسے علوم سے ہے جن کے بارے میں اس دور جدید میں حقائق اور معارف کا نیا عالم منکشف ہوا ہے، اور پرانے انسانی علوم کے زمین و آسمان بدل گئے ہیں۔ وہ قرآن کا اصل موضوع اور مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع انسان اور اصل مقصد انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دینا ہے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ۔ قرآن کا اصل موضوع اور مقصد کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان اور اصل مقصد انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دینا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ جدید علمی حقائق تلاش کرنا اور ان کو جدید تحقیقات اور نت نئے انکشافات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنا ایک مختلف، نازک اور پرخطر کام ہے، کیونکہ علم و تحقیق کے جو نتائج اس وقت ثابت شدہ حقائق نظر آتے ہیں وہ آئندہ آنے والے دور میں بدل بھی سکتے ہیں، یا ان کا ثبوت اور قطعیت جو ہوتی ہے وہ مشکوک اور مجروح۔ اس لیے قرآن حقائق و معارف کو کسی قدیم یا جدید نظریے سے تطبیق دینے کی ضرورت نہیں۔ علم و تحقیق کی تاریخ میں اس کا تجربہ کئی بار ہو چکا ہے کہ ایک دور کے مسلمات و حقائق دوسرے دور میں یکسر بدل گئے۔ کبھی زمین کو مرکز کائنات ٹھہرایا گیا، کبھی آفتاب کو، کبھی زمین کو مسطح ثابت کیا گیا اور کبھی گول۔ سیاروں پر آبادی کبھی ناممکن قرار دی گئی اور کبھی ممکن، کبھی زمین متحرک ٹھہری اور کبھی ساکن۔ البتہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ قرآن مجید میں ہرگز کوئی ایسی بات نہیں جسے خلاف واقعہ ثابت کیا جا سکے۔ قرآن حقائق و معارف کی جدید سائنسی جو تحقیق ہے، اعجاز قرآن کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اس کے بیان کردہ غیبی واقعات۔ قرآن مجید میں انبیاء سابقین اور گزشتہ امتوں کے بارے میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ بجائے خود قرآن کا ایک مستقل معجزہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی اطلاعات کا سر چشمہ اور ماخذ علم الہی کے فیض اور وحی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تمام واقعات وحی الہی کا کرشمہ ہیں۔ اعجاز کے اس پہلو کی طرف قرآن مجید بار بار توجہ دلاتا ہے۔ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ حضرت نوح کے واقعے کے بعد فرمایا، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا۔ سورۃ ہود۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں،
اس وحی سے پہلے نہ آپ یہ خبریں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ قرآن مجید نے کفار کی اس الزام کی یہ واقعات آپ کی پرانی یا قلمی یادداشت ہیں تردید کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ الفرقان۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا رکھے ہیں، جو صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ فرما دیجئے اس قرآن کو اسی نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ عنکبوت میں آپ کی ان چیزوں سے بیگانگی اور آپ کی ناخواندگی کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس ماحول سے قطعاً ناآشنا اور علم کے سامان و لوازم سے بالکل بیگانہ تھے، اس لیے شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والوں کے لیے آپ کے علم کے ماخذ و مصدر میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو پھر کہہ سکتے تھے کہ خود سے لکھ لیا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، اور اسی مصلحت کے تحت آپ کو امی رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بے مثال معجزہ نازل کرنا تھا، عرب والوں کو عاجز کرنا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اس نے خود لکھ لیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے اندر فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست ضرور شبہ کرتے۔ اب یقیناً آپ کو اس آیت کی حکمت سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے میں کیا حکمت تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیے یہ دعویٰ اور خیال کہ قرآن مجید کے واقعات تورات اور انجیل سے ماخوذ ہیں بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والے کتب قدیمہ اور قرآن مجید دونوں سے ہی ناواقف ہیں۔ قرآن مجید اور تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہیں، ان کا آپس میں تقابل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں حقیقت جو ہے وہ فوراً سامنے آ سکتی ہے، جس طرح کہ ابھی میں نے پیچھے آپ کو موریس بوکائے نے جو بابل اور قرآن اور سائنس کا ترجمہ کے نام سے مضمون لکھا ہے اس کے بارے میں، اس کو پڑھ کر ان کا تقابل آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا اعجازی پہلو کون سا ہے کہ اس کی پیش گوئیاں ہیں، کیونکہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو خرق عادت محض قدرت الہی کسی رسول کی تصدیق کے لیے ظاہر ہو، اور انسانی عقل اس کی ظاہری توجہ مطلب اس کی وجوہات اور تعلیل سے قاصر ہو۔ جن حالات میں یہ پیش گوئیاں کی گئی ہیں اور جس طرح ان کا ظہور ہوا ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ ان میں اعجاز کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، بظاہر ناموافق حالات میں ان بعید از عقل اور اہم واقعات کی خبر اور اطلاع دینا۔ نمبر دو، اس اطلاع کے عین مطابق ان کا ظہور اور وقوع ہونا۔ ان سب پیش گوئیوں میں سب سے زیادہ صاف اور محیر العقول پیش گوئی رومیوں کا غلبہ ہے، جسے سورۃ روم کے آغاز میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح موحد اور متی مسلمانوں کی حکومت اور خلافت کی پیش گوئی سورۃ نور آیت نمبر 55 کے اندر تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی دین کے غلبے کی پیش گوئی سورۃ توبہ کی آیت میں ہے، یعنی 33 32، پھر اس کے بعد سورۃ فتح، پھر سورۃ صف، پھر سورۃ صف کے اندر آیت نمبر 8 اور 9 میں فتح مکہ کی پیش گوئی بھی تھی، صلح حدیبیہ، غنائم کے حصول کی پیش گوئیاں، قرآنی ہدایت کا انقلابی پہلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور اس کی عملی تفسیر کانا خلقہ القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی ہے، اس کے ذریعے سے جو ذہنی، فکری، اعتقادی، روحانی، اخلاقی، نفسیاتی، معاشرتی، اجتماعی اور سیاسی انقلاب برپا فرمایا، پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، نہ پہلے اور نہ آپ کے بعد۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔
اس انقلاب کے زیر اثر جو بھی افراد اور جماعتیں وجود میں آئی، ان میں سے ہر جلیل القدر صحابی، خصوصاً عشرہ مبشرہ، حضرت ابو ہریرہ، عبادلہ یعنی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم، ان میں سے ہر ایک انفرادی طور پر بجائے خود علوم و دین کا مستقل سرچشمہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ سورۃ انفال۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کو قوت باہم پہنچائی اور مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیا، ان میں الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ ساری زمین کا مال بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے مابین الفت پیدا کر دی۔ بلا شبہ وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ زمانہ جاہلیت اور دور اسلام کا فرق نمایاں کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت یعنی احسان کو یاد کرو، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت۔ قرآن کریم یعنی عرب قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے۔ یہ علم و فن سے کورے ان پڑھ لوگ تھے، مگر فصاحت و بلاغت ان کا پیدائشی وصف اور کمال تھا، جس میں وہ اپنے آپ کو ساری دنیا سے ممتاز سمجھتے تھے، بلکہ دوسروں کو اپنے مقابلے میں عجمی یعنی گونگے قرار دیتے تھے۔ تو قرآن مجید نے ان کو مقابلے کا چیلنج دے دیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ، جس طرح کہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں۔ اگر قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جو باصلاحیت تھے وہ عرب ہی تھے۔ عرب سرداروں نے قرآن اور صاحب قرآن کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ وہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو سمیت ہر متاع پر حملہ آور ہوئے، لیکن جرت نہ کر سکے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرے۔ اس کے برعکس تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی خصوصی مجالس یعنی جو ان کی نجی مجالس ہوتی تھی، ان کی نجی محافل میں وہ قرآن کے بے مثل ہونے کا اعتراف کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ بنو مخزوم کا ایک فرد تھا، اس نے کہا واللہ ان لقولہ حلاوۃ و ان الیہ لتلاوۃ، اللہ کی قسم اس کے قول میں بڑی شرینی اور بڑی رونق اور شادابی ہے۔ ایام حج کے موقع پر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کیا کہا ایام حج میں عرب کے مختلف وفود آئیں گے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مناسب بات طے کر لو، پھر تم میں سے کوئی اس کی بات کی مخالفت نہ کرے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہی، کسی نے کہا نعوذ باللہ یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے۔ ولید نے ہر بات کو رد کر دیا۔ جب کوئی بات قابل قبول نہ ٹھہری تو لوگوں نے ولید سے کہا تم ہی کوئی بات بتا دو، تو اس نے عاجز آ کر کہا بس یہی کہو کہ وہ جادوگر ہے۔ کیوں بھلا؟ کہ جو بھی اس سے ملتا ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے، جو اس کے کلام کو سنتا ہے، وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے قرآن کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے قرآن یہ اس جادوگر کا کوئی جادو ہے، یہ اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنے کیا کہتے ہیں اس کو اپنے بس میں کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے تو ایسا کلام پیش کیا ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی یعنی کہ خاندان بھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب کسی کی بیوی اسلام قبول کر لیتی پھر وہ روکتی، تو اس طرح وہ کہتے کہ یہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ڈالتا ہے، اس کے جادو کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جدائیاں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات عتبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث وغیرہ سے بھی منقول ہیں۔
اس چیلنج میں اعجاز کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ پیش گوئی بھی موجود ہے کہ وہ قرآن کا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے اور باہم مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس طرح کہ سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ اور اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے تو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اسی کے ہم پلہ یا اسی کی مثل ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جتنے تمہارے حمایتی ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور کر بھی نہیں سکو گے تو تم آگ سے بچو، یعنی جب تم کر بھی نہیں سکتے تو پھر تم اس بات کا اعتراف کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس چیلنج کو قبول کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، لیکن کوئی شخص، نہ کوئی گروہ، نہ کوئی طبقہ، نہ کوئی قوم آج تک قرآن کا مقابلہ کر سکی ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ کر سکے گی۔ قرآن حفاظت کے معاملے میں بھی بے مثل ہے۔ حفاظت قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے موجود تھے، سب کے سب تلف اور تباہی کا ہدف بنتے رہے، کیونکہ وہ ایک خاص اور محدود مدت کے لیے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حفظ اور بقا کی ذمہ داری خود نہیں اٹھائی، اور یہ تاریخی طور پر ثابت شدہ اور ایک علمی حقیقت ہے جس کا اعتراف خود ان لوگوں نے بھی کیا جن کے پاس وہ صحیفے اور کتابیں آئی تھی۔ پہلی دفعہ جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ریاست یہودیہ پر 586 قبل مسیح میں حملہ کیا اور بیت المقدس کو آگ لگا دی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تورات کی تختیاں اور آل موسیٰ اور ہارون کے تبرکات جو تھے وہ محفوظ رکھے تھے، بعد میں انہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے کی مدد سے دوبارہ لکھوایا، پھر ان میں اضافے ہوتے رہے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں ان میں مختلف کمی بیشیاں ہوتی رہی، لیکن قرآن کریم واحد کتاب ہے جس میں نہ اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر سورۃ حامیم سجدہ کے اندر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل یعنی جھوٹ کا اس میں دخل ہی نہیں ہے، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ تو ان آیات میں یہ پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ قرآن کریم اپنی اصل شکل میں ہمیشہ محفوظ رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹانے یا اس میں تحریف و ترمیم کرنے کی کوشش میں کمی کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کبھی کر سکے گی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں آج تک ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن میں قلم لگانے اور کسی بھی نوعیت کا رد و بدل کرنے کی جس نے بھی جسارت کی ہے وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ پھر قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور قرآن کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی جتنی بھی ہم نے خصوصیت پڑھی ہیں اور ان امتیازات کی بنا پر اس کا سرچشمہ ماخذ علم الہی ہے، اور اس کے نزول کا واسطہ ذریعہ وحی ہے، اور یہ وہ سرچشمہ ہے جو ہر قسم کے عیب اور نقص، شک و شبہ یعنی کسی بھی قسم کے ظن اور تخمینے اور تعارض اور اختلافات سے مبرہ ہے، یعنی یکسر پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے، اور وہ خالق کائنات ہونے کے اعتبار سے انسان اور اس کی فطرت کا خالق اور انسان کی ہر قسم کی ضروریات اور اس کے مسائل اور مشکلات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ سورۃ الملک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا ہے اسے معلوم نہیں؟ وہ تو از حد باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسع کل شیء علما، سورۃ طٰہٰ، اس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا سورۃ طٰہٰ کی آیت کی ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اور پھر فرمایا سورۃ حشر عالم الغیب والشہادہ
وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ سبا کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے علم سے ماخوذ ہے، اس لیے وہ اس کی خصوصیت کا حامل اور اس کی صفات کا مظہر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورۃ اعراف۔ اور ہم نے ان کے سامنے ایسی کتاب پیش کی ہے جسے ہم نے اپنے علم اور آگاہی سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن انسانوں تک پہنچنے کا واسطہ۔ انسانوں تک قرآن مجید بلا واسطہ نہیں پہنچا، کیونکہ ہر انسان اس کا تحمل اور قبول کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ انعام۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کسے سونپنا ہے، یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کسے سونپے۔ تو بسا اوقات یہ صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ کسی علم و اطلاع کا اصل منبع اور سرچشمہ پورے طور پر صاف اور محفوظ ہوتا ہے، لیکن دوسروں تک پہنچنے کا وسیلہ قابل وثوق اور قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ اپنے اصل سرچشمے سے چیز صحیح اور محفوظ روانہ ہوتی ہے، لیکن اپنی منتہا تک پہنچتے پہنچتے اس میں تغیر اور تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ کوئی مجھ سے سوال پوچھے، اکثر خواتین ایسے سوال کرتی ہیں نا کہ آپ ہی یہ سوال بتا دیں، یعنی فلاں نے پوچھا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ جو میں اس کو بتاؤں وہ آگے اس کو بتائے، یا جس طرح میں نے بات اس کو سمجھائی ہے اس کا علم اس بات کا ایسے احاطہ نہ کرے اور وہ باہر جا کے بات کو بدل دے، مطلب اس طرح بات بدلی جاتی ہے، بدل سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید پہنچنے کا جو ذریعہ تھا، جو واسطہ تھا، وہ کیا تھا؟ وحی الہی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، سورۃ نجم۔ وہ تو بس وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے، اسے ایک بڑی قوتوں والی شخصیت یعنی جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے، جو ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، سورۃ تکویر۔ وہ بڑی قوت والا اور صاحب عرش ہے، جو ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت والا اور صاحب عرش کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھنے والا ہے، یا بڑا درجہ رکھنے والا ہے، وہاں اس کا کہا مانا جاتا ہے اور وہ قابل اعتماد ہے۔ اور اس کی قرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ، سورۃ القیامہ۔ اس وحی کو لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ اسے جلد از جلد لے سکیں، بلکہ اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے انسانوں تک پہنچنے والا یا انسانوں تک پہنچانے والا رسول بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الیہ، سورۃ یونس۔ فرما دیجئے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میں تو بس جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ نزول قرآن کے مقاصد کیا تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا، سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ تم دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کٹھے یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ راہ راست سے پھرے گا، نہ ناکام ہوگا، نہ شقاوت اور بدبختی کا شکار ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی یاد دہانی سے اراض کرے گا اس کی گزر بسر تنگ ہوگی۔ یعنی دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ذکر و اذکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کی معاشیت تنگ ہو جاتی ہے۔ اکثر سوال کرتی ہے نا
کہ کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، مطلب رزق بڑھانے کے لیے وظیفہ. تو یاد رکھیں رزق بڑھانے کے لیے بہترین وظیفہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگر اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا، اس سے اعراض کیا تو لاہو معیشت دن کا، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. تو اس سے اعراض یعنی اللہ کے ذکر سے اعراض، قرآن سے اعراض، قرآن سے دوری، نماز سے دوری رزق کی تنگی کا ذریعہ ہے. تو اس وعدہ الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دین اسلام کو ضابطہ حیات اور دستور زندگی بنا کر بھیجنے کا آغاز فرمایا. اور اس ضابطہ حیات اور دستور زندگی کی تکمیل اپنے آخری صحیفہ یعنی قرآن مجید اور آخری نبی پر کی، خاتم النبی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما. سورۃ نساء. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی اتاری ہے. سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس برہان و نور کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے گا اور اپنے فضل سے نوازے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کی سیدھی راہ پر چلائے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. سورۃ یونس. اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے قرآن کی نصیحت آ گئی ہے اور یہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اور پھر ارشاد باری تعالیٰ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. حامیم سجدہ. فرما دیجئے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو ایمان والے ہیں. تو انسان کی جو حقیقی زندگی ہے اس میں اس کی شفا اور تندرستی کا انحصار دل پر ہے، کیونکہ دل کے بارے میں سورۃ حج کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ. حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح وحی الہی جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے آدمی کی روح اور زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے جس کا نمبر ہے 52، کتاب الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ. خبردار ہو جاؤ کہ انسانی جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے یا ایک بوٹی ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اگر اس میں اصلاح ہے تو سارا جسم صالح ہوتا ہے، مطلب اگر یہ تندرست ہے تو سارا جسم تندرست ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب. خبردار ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. یعنی انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح اور صالح ہوتا ہے تو تمام بدن کا جو فعل ہے وہ بھی صالح اور تندرست ہو جاتا ہے، اور جب بگاڑ اور فساد سے دوچار ہوتا ہے تو سارا بدن بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. فرمایا وہ دل ہے، یعنی دل ہی تقوی کا مرکز ہے. دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. قرآن دل کی روح ہے اور اصلاح قلب کا مؤثر ترین عامل. جب دل زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے تو انسانی زندگی کے تمام گوشے قرآنی ہدایت کے نور سے منور ہو جاتے ہیں اور انسان اللہ کے فضل و رحمت کا حقدار بن جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سورۃ شورى. اور اسی طرح
ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کی وحی کی. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب یعنی قانون اور شریعت کیا ہے اور ایمان کی حقیقت اور تفصیلات کیا ہیں، لیکن ہم نے اس وحی اور روح کو نور بنا دیا. ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ دکھاتے ہیں، اللہ کی راہ جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے. یہ قرآن ہی ہے جو اس راہ کی دعوت دیتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے، جو تمام راستوں سے سیدھی، سچی اور سدھار کا باعث ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورۃ بنی اسرائیل. بلا شبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے. قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چونکہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے قیامت تک آخری صحیفہ ہدایت ہے، جو ایسا دستور زندگی اور لائحہ عمل پیش کرتا ہے جسے اپنانے اور نظام حیات بنانے میں انسانوں کی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. اس کے بغیر دنیا میں امن و سکون نہیں ہو سکتا، نہ وہ حقیقی اور ابدی زندگی جو موت کے بعد حاصل ہوگی خوش بختی سے ہمکنار ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. قرآن کے علم و فہم کے بغیر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور عمل کے بغیر قرآن کی برکات و ثمرات سے فیض یاب ہونا اور اس کی تمنا کرنا محض دیوانے کا خواب ہے. اسی لیے قرآن مجید بار بار غور و فکر اور تدبر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ صاد کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک عظیم بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر سوچ و بچار کریں یعنی غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اور پھر سورۃ محمد کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورۃ یوسف کے اندر، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے تاکہ تم اسے سمجھو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن اتارا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو کچھ اتارا ہے آپ اسے ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیں اور تاکہ وہ خود بھی اس پر غور و فکر کریں. قرآن کریم بلکہ کسی بھی کلام میں تدبر اور تفکر اس کے معنی اور مطالب سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل زبان تھے، ان کے سامنے قرآن اتر رہا تھا لیکن اس کے باوجود آپ انہیں پڑھ کر سناتے، اس کے معنی اور مطالب اور حقائق اور معارف سکھاتے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سمجھاتے تھے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ نحل. پھر حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ جب وہ 10 آیات لکھ لیتے تھے تو اس وقت تک ان سے آگے نہ بڑھتے جب تک کہ ان آیات کے علم اور عمل کو نہ سیکھ لیتے. انہوں نے کہا اسی طرح ہم نے پڑھا اور عمل سیکھا. اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب کوئی سورۃ بقرہ یا آل عمران پڑھ لیتا تھا تو وہ ہماری نظروں میں جلیل القدر آدمی ٹھہرتا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صرف سورۃ بقرہ کو حفظ کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس پر 8 سال لگائے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ 8 سال محض لفظ یاد کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ قرآن کی حکمت، اس کے حقائق اور معارف جاننے، اس پر عمل پیرا ہونے پر صرف ہوئے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، آپ کی زبان پر اسے جاری کیا اور پڑھایا، اسی طرح اس کے معنی اور مطلب کی بھی تعلیم دی. ارشاد باری تعالیٰ ثم ان علینا بیانا، سورۃ القیامہ. اس کا بیان اور توضیح بھی ہمارے ذمہ ہے. اسی لیے آپ پر حکمت بھی اتاری، یعنی تنہا قرآن نہیں اتارا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نساء، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ. اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے.
حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال، افعال اور تقاریر ہیں جن کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔